اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون۔ سورہ حامیم سجدہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ جواب میں کہیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے والا بنا دیا ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے والا بنایا ہے، اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ گویا انسان کے جسم کے اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو انسان نے اپنے جسم کے اعضاء سے جو گناہ کیے ہیں وہ اعضاء قیامت میں انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں بھی گزر چکا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ مجرموں کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں جس گناہ کی طرف گئے ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس طرح آج ہماری یہ زبان، یہ بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس میں اللہ نے گویاہی رکھی ہے تو یہ بول رہی ہے۔ اسی طرح قیامت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم کے دیگر اعضاء کو گویائی عطا کریں گے، اور جس جسم کے عضو سے جو نافرمانی کی گئی ہے وہ اس انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دے، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ بعض احمق کافر یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی گناہ چھپ کر کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہ کا نہ کوئی گواہ ہے اور نہ معاذ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چلے گا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا گواہ ہے ہی، خود ان کے جسم کے یہ اعضاء بھی ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور یہ تمہارا گمان کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سو تم خسارے والے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کرے تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ معذرت چاہے تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا۔ اس سے مراد وہ شیاطین بھی ہے جو انسانوں کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے گناہوں کے لیے بہکاتے تھے، اور ایسے انسان بھی جو گناہ کے کاموں کو مفید اور ضروری قرار دینے کے لیے طرح طرح کے دلائل گھڑتے اور ان کی بنیاد پر قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان سب پر سچی ثابت ہوئی۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ گویا جو نافرمانی میں زندگی گزارے گا قیامت میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں
اور اس کے درمیان شور مچایا کرو، شاید تم غالب رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن کریم سناتے تھے، احکام بتلاتے تھے، تو مکے کے مشرکین میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے ماتحتوں کو حکم دیتے تھے کہ اس قرآن کو نہ تو خود سنو اور نہ دوسرے کو سننے دو، اور کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تو تم لوگ اس میں شور و شغل مچاؤ، یعنی لایانی باتیں کرو۔ لہٰذا وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، شور کرتے تھے، اونچی آوازوں سے اشعار پڑھتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی آواز کسی کے کان میں نہ چلی جائے، یہ حق بات کوئی نہ سن لے۔ آج کی دنیا کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو اعدائے دین، دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو، مسلمانوں کی زندگی سے قرآن کو ہٹا دو، اور نہ ان کو قرآن سننے دو، نہ پڑھنے دو، نہ سمجھنے دو۔ کیونکہ جب مسلمان نہ قرآن کو پڑھے گا، نہ سنے گا، نہ سمجھے گا، تو پھر خود بخود وہ راہ راست سے دور ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اس وقت بھی دشمنان اسلام کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو قرآن سننے نہ دو۔ آج بھی دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ یہی لوگ کہتے ہیں جی جو مدارس والے ہیں، مساجد والے ہیں، کہتے ہیں جی سب سے بڑے دہشت گرد یہ ہے، جبکہ ہماری مسجدیں اور مدارس تو کھلے پڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا آ کر دیکھتی ہے کہ اس میں تو صرف قال اللہ اور قال الرسول، اللہ کے احکامات، قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سکھلائی جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں قرآن کو زندہ کریں۔ اور جو لوگ قرآنی تعلیمات سے روکتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سو جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب چکا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں برے کاموں کی سزا دیں گے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی جو آگ ہے، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا رہنا ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ اس بات کے بدلے میں ہے کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد مرتے دم تک ایمان پر، عمل صالح پر ثابت قدم رہے۔ اللہ نے فرمایا میں انہیں 4 انعامات سے نوازوں گا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے کہ تم نہ خوف کرو نہ رنج کرو، یعنی ان کے موت کے وقت ان پر فرشتے آئیں گے، انہیں کہیں گے تم نہ آخرت کے عذاب کا خوف کرو نہ دنیا کے چلے جانے کا غم کرو۔ دوسرے نمبر پر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ ایسی جنت پر جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ تیسرا انعام، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے دوست دنیاوی زندگی میں بھی فرشتے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی فرشتے ہوں گے۔ دنیا میں فرشتے اپنی دوستی کا حق اس طرح نبھاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فرشتے نیک کاموں پر ابھارتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے انعامات ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اس جنت میں جس چیز کا تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گی، جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تم نے اپنے خواہشات کو روکا اور ہمارے حکموں کو پورا کیا، آج اس جنت میں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، جو کچھ تم مانگو گے وہ کچھ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اور اخیر میں سب سے بڑا انعام اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ گویا وہ رب میزبان ہوگا اور ہم اس رب کے مہمان ہوں گے، مسلمان جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی انعام اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگیوں میں ایمان اور عمل صالح کو لانے والے ہو، ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو زندہ کرنے والے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہو، تو اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت میں بھی ہمیں ان سارے انعامات سے نوازا جائے گا جس کا اللہ نے اس قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم پر عمل کرے۔
اپنے اولادوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔